ممتاز سے جودھا بائی تک چاہت ہی چاہت پاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے۔ سواگت ہے ناظرین آپ سب کا آئی آر مشاہرہ میڈیا میں۔ سنیں گے دوستوں عمران پرتاپ بری کی نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں دوستوں کو کولکاتہ پولیس نے جاری کی پتھراؤ کرنے والے بھاجپائیوں کی تصویریں۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ بری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ نفرتوں کا لیے ترپال چلے جاؤ تم، بعد کی چھوڑو اسی سال چلے جاؤ تم۔ ہم کو لاہور کراچی سے بھلا کیا مطلب، تم کو جانا ہے تو نیپال چلے جاؤ تم۔ میرے پرکھوں کی وراثت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں۔ یہ وہ کچھ ضروری گفتگو تھی جو خاص طور سے آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہاں شبیر بھائی بیٹھے ہیں، فخر الدین صاحب بیٹھے ہیں، سیاست اخبار کے جو مالک ہیں وہ بیٹھے ہیں، علی مسکتی صاحب بیٹھے ہیں، میشور ریڈی صاحب کی دعوت پر یا یوں کہوں کہ ان کے دیار میں اتنے سارے لوگوں کا جماوڑا لگا ہے۔ ساجد مجھے لے کر کے آئے، بہت پیارے انسان ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں۔ آج اگر میں شبیر بھائی کے ساتھ اگر اس مائک پر کھڑا ہوں تو آپ یقین جانیں میں نے شبیر علی صاحب کو آپ کے لیے دلی کے گلیاروں میں آپ کے مسئلوں پر لڑتے ہوئے دیکھا ہے سیاسی لوگوں سے۔ میں شاید اس لیے بھی یہاں کھڑا ہوں۔ میرے کھڑے ہونے کا مطلب سمجھیے گا، میرے کھڑے ہونے کے معنی سمجھیے گا۔ میں جس صوبے سے آ رہا ہوں ہم جانتے ہیں بنٹنے کا درد کیا ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں بٹ جانے کا، بٹوارے کا درد کیا ہوتا ہے۔ ہم نہیں بچا سکے اپنے صوبے کو، آپ اپنے صوبے کو بچائیے، کیونکہ نفرت والی طاقتوں کے منصوبے بہت خطرناک ہیں۔ وہ سب جھٹلا دینا چاہتے ہیں، وہ سب سے انکار کر دینا چاہتے ہیں۔ انہیں آپ کے ناموں سے دقت ہے، آپ کی عمارتوں سے دقت ہے، آپ کے اسمارکوں سے دقت ہے۔ ہمارے صوبے میں تو حال یہ ہو گیا ہے کہ ایک 2 کوڑی کا نیتا کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ تاج محل تو غداری کی علامت ہے۔ تاج محل کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ اسے ڈھا دیا جائے۔ تب ان لمحوں میں جب سب سیاسی لوگوں کی چپی دیکھتا ہوں تو من کرتا ہے کہ ایک نظم پڑھوں۔ ایک بہت چھوٹی سی نظم آپ کو سناتا ہوں صاحب، کہ بیتے ہوئے کل سے نفرت ہے، آتے ہوئے پل سے نفرت ہے، ان کو کبیر کے دوہوں سے، غالب کی غزل سے نفرت ہے۔ وہ ایک عمارت جس پر دنیا بھر کی محبت ناز کرے، میرے دیش میں کچھ بے شرموں کو اس تاج محل سے نفرت ہے۔ میرے دیش میں کچھ بے شرموں کو اس تاج محل سے نفرت ہے۔ ممتاز سے جودھا بائی تک، اب سن کے بتانا، ممتاز سے جودھا بائی تک چاہت ہی چاہت پاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ 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 گے۔ ناظرین عمران پرتاپ بری کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ نماز چھوڑنے والے چیزوں کا بیان۔ قصدن یا بھولے سے نماز میں بول اٹھا تو نماز جاتی رہی۔ مسئلہ نماز میں آہ یا اوف یا ہائے کہے یا زور سے روئے تو نماز جاتی رہتی ہے، البتہ اگر جنت یا دوزخ کو یاد کرنے سے دل بھر آیا اور زور سے آواز نکل پڑی تو نماز نہیں ٹوٹی۔ بے ضرورت کھلکھلانے اور گلا صاف کرنے سے جس سے ایک آدھ حرف بھی پیدا ہو جائے تو
نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ البتہ لاچاری اور مجبوری کے وقت کھلکھلانا درست ہے اور نماز نہیں جاتی۔ نماز میں چھینک آئی اور اس پر الحمدللہ کہا تو نماز نہیں جاتی، لیکن کہنا نہ چاہیے، اور اگر کسی اور کو چھینک آئے اور اس نے جواب میں اس کو یرحمک اللہ کہا تو نماز جاتی رہی۔ قرآن شریف میں دیکھ دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں اتنا مڑ گیا کہ سینہ قبلہ کی طرف سے پھر گیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کسی کے سلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہا تو نماز جاتی رہی۔ کسی عورت نے نماز کے اندر جوڑا باندھا تو نماز جاتی رہی۔ نماز میں کسی کوئی اچھی چیز کھا لی یا کچھ پی لیا تو نماز جاتی رہی، یہاں تک کہ ایک تل یا چھالی کا ٹکڑا اٹھا کر کھا لے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ البتہ اگر چھالی کا ٹکڑا وغیرہ کوئی چیز دانتوں میں اٹکی ہوئی تھی اس کو نگل لیا تو اگر چنے سے کم ہو تب تو نماز ہو گئی، اور اگر چنے کے برابر یا زیادہ ہو تو نماز ٹوٹ گئی۔ منہ میں پان دبایا ہوا ہے اور اس کی پیپ حلق میں جاتی ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ کوئی میٹھی چیز کھائی پھر کلی کر کے نماز پڑھنے لگا، لیکن منہ میں اس کا کچھ مزہ باقی ہے اور تھوک کے ساتھ حلق میں جاتا ہے تو نماز صحیح ہے۔ مسئلہ: نماز میں کچھ خوشخبری سنی اس پر الحمدللہ کہہ دیا، یا کسی کی موت کی خبر سنی اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو نماز جاتی رہی۔ مسئلہ: کوئی لڑکا وغیرہ گر پڑا، اس کے گرتے وقت بسم اللہ کہہ دیا تو نماز جاتی رہی۔ نماز میں بچہ نے آ کر اپنی ماں کا دودھ پی لیا تو نماز جاتی رہی، البتہ اگر دودھ نہیں نکلا تو نماز نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کہتے وقت اللہ کے الف کو بڑھا دیا اور اللہ اکبر کہا یا اللہ اکبر کہتے وقت اللہ کے الف کو بڑھا دیا یا اللہ اکبر کہا یا اللہ اکبر کہا تو نماز جاتی رہی۔ اسی طرح اکبر کی بے کو بڑھایا اور اللہ اکبر کہا تو بھی نماز جاتی رہی۔ مسئلہ: کسی خط یا کتاب پر نظر پڑی اور اس کو اپنی زبان سے نہیں پڑھا لیکن دل میں مطلب سمجھ گیا تو نماز نہیں ٹوٹی، البتہ اگر زبان سے پڑھ لی تو نماز جاتی رہے گی۔ نمازی کے سامنے سے اگر کوئی جائے یا کتا، بلی، بکری وغیرہ کوئی جانور نکل جائے تو نماز نہیں ٹوٹی، لیکن سامنے سے جانے والے کو بڑا گناہ ہوگا، اس لیے ایسی جگہ نماز پڑھنا چاہیے جہاں آگے سے کوئی نہ نکلے اور چلنے پھرنے میں کوئی لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اور اگر ایسی الگ جگہ کوئی نہ ہو تو اپنے سامنے کوئی لکڑی گاڑے جو کم از کم 1 ہاتھ لمبی اور 1 انگوٹھی موٹی ہو، اور اس لکڑی کے پاس کوئی کھڑا ہو اور اس کو بالکل ناف کے نیچے سے نہ رکھے بلکہ دائیں یا بائیں آنکھ کے سامنے رکھے۔ اگر کوئی لکڑی نہ گاڑے تو اپنی ہی اونچی کوئی چیز سامنے رکھ دے، جیسے مونڈھا، تواب، سامنے سے جانا درست ہے، کچھ گناہ نہ ہوگا۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اسی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔